السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے. بہت سی ایشوز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈل لینے والوں کا تذکرہ، پھر الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ممبران کے کمیشن کی سماعت کہاں چلی گئی، کیا ہوا، جی آئی ٹی کے خلاف اور درخواست دی. اگر فرحان ملک کا معاملہ لے لیں، صحافی کا، اور ادھر وحید مراد کا اگر لے لیں تو بہت ہی ہنگامہ خیز باتیں ہیں. ساری آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو جو کنڈیمنیشن ہے پہلے وہ میں بات کر لیتا ہوں. پریس کلب، پریس ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ابھی تک جو میرے پاس آئی ہیں انہوں نے پرزور مذمت کی ہے. خاص طور پر وحید مراد صحافی اور صحافی صوبان افتخار راجہ جن پر تشدد کیا گیا جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے. کیا حالات ہیں ابھی آپ کے سامنے وہ ساری باتیں ہم رکھیں گے. ابھی تو فی الحال آپ کو بتانا، اور ساتھ ساتھ ایک اور لاہور ہائی کورٹ بار کا مشترکہ اجلاس کل ہونا ہے لاہور بار کے ساتھ. 26ویں آئینی ترمیم اور جو وکلاء کے ساتھ تشدد اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، یعنی اب جو معاملہ ہے وہ روزوں کے اندر ہی آپ اندازہ لگا لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تو خاموشی رہنی چاہیے تھی، تھوڑا سا وقت برداشت کر لیں، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ رویہ اختیار کرنا بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہماری جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ تو ناکام ہو چکی ہے، بری طرح ناکام ہو چکی ہیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. احتساب کا نظام یہاں ہے کوئی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ نظام یہاں پر اس وقت چل رہا ہے. تازہ ترین مثال آپ کے سامنے فرحان ملک کی ہے. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا، مگر اس کے باوجود نیا مقدمہ میں بڑی ایک دلچسپ جو بات سامنے آ گئی ہیں، اور حسن اتفاق ہے انہیں کریڈٹ کارڈ فراڈ کرنے والے 2 افراد مل گئے جو ایک کال کا سینٹر کے ذریعے اور فراڈ کال کر کے لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کی خفیہ تفصیلات اور پیسے چراتے ہیں. اب الزام لگانے والوں کا بھی الزام کا طریقہ دیکھیں. اور یہ صبح ہی یہ احساس ہوا ان کو کہ جس دن فرحان ملک کو عدالت میں پیش ہونا تھا، اسی دن پتہ چلا کہ ان کا پورا نیٹ ورک دراصل فرحان ملک چلا رہا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ متعلقہ عدالت نے یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، یا یہ حالات جو کچھ چل رہے ہیں ان کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، تو پوچھنا تو چاہیے تھا. نظر آ رہا تھا. تو ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے تک کا سفر یہ گزشتہ 3 سالوں سے یہی چل رہا. ایک مقدمے گرفتاری رہائی، دوسرے میں گرفتاری، نظر بندی کے آرڈرز، یعنی یہ ایک نارمل روٹین رہی ہے جو اس سیاسی حکومت نے اپنے گلے جو توق ڈالا ہے برائی کا، مسائل کا، مصیبتوں کا فیس کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے. اور یہ سارے حالات اب آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سدھار پیدا ہو جائے، لیکن مشکل نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی سدھار ہو جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں فیصلہ نہیں کریں گی. ایک دور تھا کہ مساق جمہوریت بڑی دوڑ لگا کے کیا تھا. کہاں گیا مساق جمہوریت؟ وہ تاریخ کے دوراہوں میں کہیں کھو گیا ہے لگتا ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنماؤں کو جی آئی ٹی میں جو طلب کرنے والے جو معاملہ چیلنج کیا تھا، جسٹس پر راجہ انعام امین مناس نے سیکرٹری داخلہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور آئی جی سلامت کو نوٹس جاری کر دیا. اور تاریخ دیکھیے گا، آج ہم غالباً 26 مارچ میں ہیں، 21 اپریل تک، یعنی یہ معاملہ تو فوری دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، شیخ وقاص اکرم اور انہوں نے اس کی یعنی اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کیا تھا، اور ان کو فوری ریلیف روکنے کا کہا کہ کارروائی روکا جائے، لیکن نہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اگر نوٹیفیکیشن معطل نہیں کرتی تو ہراساں کرنے سے روکے، یعنی یہ کورس میئر نہ لے. اور انہوں نے کہا جی آپ جائیں جی آئی ٹی کے پاس، وہاں جا کر پیش ہوں، اپنا موقف دیں. اور آپ نے وائریز کو چیلنج کیا ہے، اب وہاں پیش ہو کر اپنا جواب جمع کرا دیں. مرہون منتونی پہ میں وہ اتار کے لونڈے کے جنہیں سے دوا لینے کی بات نہیں میں کرنا چاہتا. آپ جائیں، وہیں پر جائیں. یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو کچھ عرصہ قبل اتنی وائبرنٹ تھی. کوئی صحافی اغوا ہو جائے، کوئی عام آدمی اغوا ہو جائے، اور زیادتیاں اگر ہو رہی ہوں، ایف آئی اے اگر اس طرح کے کام کرتی تھی، اور بڑا ہم نے کھل کے دیکھا. لیکن کیا کریں، اب حکومت وقت میں یہ والی سیاسی جماعتیں جب اس وقت تھی تو یہ چہیتی تھی، ان کو ایڈوانٹیج ملتے رہے، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. ایک اور کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر آگے تذکرت ہم تمغوں کا ذکر بھی کریں گے. چیف الیکشن کمشنر 2 الیکشن ممبران کی جو تعیناتی ہے تاخیر میں، وفاق وزیر اعظم پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ارکان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری ہوا ہے. 29 اپریل تک جواب.
یعنی یہ 26 ہے، یہ 1 مہینہ کے بعد، یعنی اس وقت تک یہ پوسٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہے. یعنی یہ معاملہ تو فوری دیکھنے والا تھا نا، اس میں تو ڈیلے نہیں، بات کوئی نہیں تھی نا جی. جسٹس محمد اعظم خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی درخواست پر سماعت کی. یعنی اب وہاں پر جو 6 ججز تھے وہ ایک سائڈ پہ رہ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے ججز گئے ہیں، سارا کام وہی انہی کے پاس جا رہا ہے اور وہی سن رہے ہیں اہم معاملات کو بھی، عمران خان سے ریلیٹڈ بھی اور باقی بھی. اور یہی 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات ہیں. جو کورٹ پیک ہونے کی بات ہوتی ہے، جو حالات اور واقعات کو سارا سامنے لا کے بات ہوتی ہے، وہ تو اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب تو کوئی شک و شبے کی گنجائش تھوڑی نہیں چاہیے نا. یعنی یہاں اور ساری معاملے آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور 8 اپریل کو جو چیز قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس مقرر بھی ہو جائیں گے. پرفارمنس بڑی اچھی ہے، بڑی زبردست ہے. اور سپریم کورٹ میں جن ججوں کو جانا ہے، لے کر جانا ہے، وہ ان کو اس طرف کا راستہ بھی رہے گا. تمغوں کا ذکر جو ہے نا جسٹس بابر ستار کے کورٹ میں ہونے لگا. 23 مارچ کو دیا تمغہ امتیاز پر اہم اور دلچسپ ریمارکس دیے جسٹس بابر ستار نے. اب توہین عدالت کو یاد ہے نا، سزا ہوئی تھی نا عدالتی اقامت کی خلاف ورزی پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل بھی ملتا ہے. آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل دیا جاتا ہے. اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت پر سزا سنائی تھی. انٹرا کورٹ اپیل میں وہ سزا گزشتہ سال معطل ہوئی تھی لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی. ڈپٹی کمشنر کو چند روز قبل 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا. اب لوگ تو سوال کرتے ہیں نا، یہ تمغہ جو دیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا ہے، کیا میرٹ ہے؟ میرٹ اب آپ کے سامنے ہی ہے. پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی بلا ہے تو بتائیے گا، ضرور سننا چاہیں گے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا، عمران خان اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کی سزا معطلی کی کیس میں درخواست جو ہے وہ جلد سماعت کی درخواست متفرق درخواست دے رہی ہے. یہ سماعت ہوتی یا نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور عدم موجودگی کی وجہ سے ہو گیا تھا بار بار. اور یہ اب یہی کہا گیا، یعنی عورت ہونے کے ناطے تو ضمانت ملنی چاہیے اور یہ ضمانت ہو رہی، اس لیے بار بار کہا گیا تھا. اب اس کی جلدی سماعت کی درخواست دائر کی ہے. عدالت اس کو سماعت کو لگاتی ہے یا اعتراض لگاتی ہے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ عید سے پہلے اس کی سماعت ممکن ہو سکے. اور یہ ضمانت بشرا بی بی کا تو حق ہے. ویسے تو 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی ضمانت بنتی ہے، ایسا کوئی اس میں ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اور ایک اور بات آپ ہے، توشہ خانہ میں یاد ہے آپ کو جنوری فروری اور مارچ چل رہا ہے، جو جہاں ہر ہفتے میں 2 دن ہوتا تھا وہاں عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، ان کو روکنے کے لیے ہے کہ ٹرائل ہی ختم کر دیں. اور ٹھیک ہے نا جی. اور جو بار بار یہ سماعت ملتوی ہو رہی ہے نا، اس کی وجوہات بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. اور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی عدالت میں وکلا کی جانب سے باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور جو وکلا پیش ہوئے، سلمان صفدر پیش ہوئے، کوسین مفتی ہیں اور ارشد تبریز درخواست دائر کی. پہلے اور توشہ خانہ کیس پہلے بلٹ کی ٹرین کی رفتار سے چل رہے تھے، اور اب جو بات بڑی مزدار ہے، 4 بار ملتوی ہو چکی ہے. آپ نے بہت ساری تفصیلیں دے دی ہیں. اس طرح جی ایچ کیو والا کیس بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی زبردست بات ہے اب جو آ رہی ہے کہ نام نو فلائی لسٹ میں، پی سی ایل کے لسٹ میں یا ای سی ایل لسٹ میں ڈالنے کے لیے جسٹس بابر ستار نے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کے کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ کے فیصلے میں اصول طے کیے جا چکے ہیں. عدالتیں بار بار لکھ رہی ہیں لیکن ریاست جو ہے وہ عمل درآمدی نہیں کر رہی، اور وہ ہمیشہ سے کر رہی ہے. ہائی کورٹ نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے چکی ہے. نیب پھر اس طرح کی سفارش کر دیتا ہے اور پھر اس طرح نام پابندی کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے عدالتی اقامت کے خلاف کرسی اور شہریوں کے نام سفری پابندی کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور سفارش کرنے والے ڈائریکٹر نیب کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جواب جمع کرائیں، آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس، ایڈوکیٹ رحیم بٹی اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے اب رکھنا ہے. ایک بات اور جو بڑی مزدار ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، محسن کی ناقدری ہمارا خاصا ہے، اور یہ کوئی حالیہ 4 روز کی بات نہیں ہے. عمران خان لے لیں، لیڈر ہیں، عمران ریاض لے لیں،
جو کچھ سلوک کیا، ارشد شریف کی مثال آپ کے سامنے ملتی ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر سے روا رہنے والا سکول، گھر میں ٹی وی کیمرے نہیں دی جاتے اور گھر سے باہر کرسی میز پر انٹرویو کی اجازت نہیں ملتی۔ نتیجہ احتجاج اور بحث کے بعد فٹ پر بیٹھ کر انٹرویو ہوا، جو کہ سہیل وڑائی کے ساتھ ہوا۔ یہ 4 روز کی طاقتیں، 4 روز کی حکومتوں کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں حالات۔ اور آخری بات، عمران خان کے ریکارڈ ایکٹ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ 11 ارب کا جرمانہ معاف کروایا اور منسوخ ہوا، معاہدہ دوبارہ کروایا۔ حکومت کے ساتھ ریکارڈ ایکٹ سب سے بڑا مجرم جو اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب تھے۔ 33 سالوں میں تحریک انصاف نے 3.5 سال کی حکومت میں، جس میں 2 سال کرونا کے تھے، اور مگر صاحب نے دوران 3 دفعہ حکومت کرنے والی نون لیگ، دوبارہ حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی اور مشرف کی عامل کا ذکر کرنے کی بجائے عمران خان کی تصویر لگائی۔ عمران نے صرف جرمانہ معاف کروایا بلکہ یہ معاہدہ دوبارہ مکمل کرایا۔ جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر سکے تھے، وہ تحریک انصاف نے یہ کام کروایا۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ بلوچستان جو صحافی ہیں اپنے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے وہ صدر کمانڈر جنرل ناصر جنجوعہ سے ملاقات کی، اور جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس کے کانٹیکس میں وہ ساری باتیں ان کے سامنے انہوں نے رکھی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پاکستان